ناظرین، اس کے بعد ہم سورہ مریم کی طرف آتے ہیں۔ سورہ مریم مکی صورت ہے۔ اس میں ہم شروع میں دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پروردگار سے دعا مانگ رہے ہیں کہ انہیں اولاد نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ انہیں عین بڑھاپے کے عالم میں اولاد کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جب خوشخبری آتی ہے تو حیران ہو جاتے ہیں کہ ہے اس بڑھاپے میں مجھے اولاد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں یحییٰ نام کا بیٹا نصیب فرماتے ہیں، جسے نبی بناتے ہیں، اور پھر یوں کہتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ یہ کتاب ہے، اس کو ذرا قوت کے ساتھ پکڑنا۔ اس کو اپنانے کے لیے قوت چاہیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے بھی قوت چاہیے۔ یہ بیٹھ کے صرف دھیمے سروں میں تلاوت نہ کرتے رہنا، اس کو اپنے اوپر بھی اور انسانیت پر بھی، وہ لوگ جو تیری قوم کے لوگ ہیں ان پر نافذ کرنا، اور اس کے لیے وہی حکم جو پہلے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، پوری تیاری کرنا قوت کے حصول میں، اس لیے کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، غالب بنانے کے لیے آیا ہے۔ یہ محکومیت کا دین نہیں ہے، یہ ذلت اور پسپائی کا دین نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم ایک یہاں سے پھر میں ترجمہ پڑھوں گا، آیت نمبر 59 سورہ مریم، ارشاد گرامی ہے۔ بہت سے پیغمبروں کا ذکر کیا اس میں، سورہ مریم میں سیدہ مریم کا بھی واقعہ ہے کہ کس طرح سے بغیر باپ کے انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنم دیا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مہمانی فرمائی، اور کیا کیا معجزات صادر ہوئے، اور جب لوگوں نے انہیں تنگ کرنا چاہا تو کس طرح سے بچپن میں ہی، پنگھوڑے میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے تقریر کروا ڈالی، انی عبد اللہ، کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور ایسا بندہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اس نے صاحب کتاب بنایا ہے اور مجھے اس نے نبی بنایا ہے۔ اس کے بعد اور انبیاء کا ذکر ہے، اور یوں فرماتے ہیں کہ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ یہ سورہ مریم سے میں نے آیات تلاوت کی، انبیاء کا ذکر، اور اس کے بعد ایک اہم بات کہ انبیاء کی جانشینی جن لوگوں نے کی، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کو قائم رکھتے، لیکن انہوں نے نماز چھوڑ دی، اور جب نماز چھوڑی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خواہشات کی پیروی میں لگ گئے۔ معلوم ہوا کہ یہ نماز جو ہے خواہشات پیروی سے روکتی ہے، اور جب خواہشات پیروی میں لگ گئے تو ایک گمراہی پھر دوسری گمراہی، ایک گمراہی دوسری گمراہی کو جنم دیتی ہے، تو پھر گمراہیوں میں پڑتے چلے گئے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم سورہ طٰہٰ کی طرف آتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں ابتدا
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ سے ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ لوگ جانتے ہیں، پورا بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ایک قبطی کو مار کے بھاگ نکلے، مدین پہنچے، حضرت شعیب کے ہاں رہے، سال 8-10 سال رہے، پھر وہاں سے شادی کر کے چلے، راستے میں ہیں نبوت مل گئی، رسالت مل گئی، معجزات مل گئے۔ ید بیضا کا معجزہ کہ ہاتھ اپنے پہلو میں ڈالو اور اتنا روشن اتنا سفید کہ اندھیرے کو دور کر دے۔ نبی اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ہی تو آتا ہے۔ اور کہا کہ یہ لکڑی جو تمہارے ہاتھ میں ہے پھینکو، پھینک دی، اژدہا بن گیا۔ ڈر گئے، موسیٰ ڈر گئے، اس اژدہا پہ ہاتھ ڈال دو۔ اژدہا پہ ہاتھ ڈال دیا، پھر وہی لکڑی کی لکڑی بن گیا۔ اصل میں حضرت موسیٰ کو ایک بہت بڑے اژدہا کے پاس بھیجا جا رہا تھا، یہ فرعون تھا، اور یہ تربیت دی جا رہی تھی کہ اژدہا پہ ہاتھ ڈالنا ہے۔ یہ فرعون دیکھنے میں اژدہا نظر آتا ہے، جب اس پہ ہاتھ ڈالو گے تو یہ لکڑی ہوگا۔ اور اشارے میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ بڑے بڑے جو فرعون ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے جو امیر کبیر وزیر ہوتے ہیں، یہ دیکھنے میں اژدہا نظر آتے ہیں، ہاتھ ڈال دو تو لکڑیاں ہوتی ہیں۔ آگے حکم دیتے ہیں کہ ہاں سیدنا ہارون کا ساتھ ان کو دے دیتے ہیں، بھائی کا، تمہاری نبوت میں وہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہے۔ اور پھر دونوں کو حکم دیتے ہیں کہ اذهب انت واخوک بآیاتی، کہ تم اور تمہارا بھائی دونوں میری ان نشانیوں کو، معجزات کو لے کے تم جاؤ۔ ولا تنیا فی ذکری، اور دیکھو میرے ذکر میں سستی نہ کر لگے پہ، اس وقت اثر کرے گی جبکہ اندر سے ذکر کی گرمی موجود ہوگی۔ اگر وہ گرمی نہیں ہوگی تو بات منہ سے نکلے گی، اس کان سے اس کان نکل جائے گی، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اندر کچھ ذکر کی گرمی موجود ہے تو پھر از دل خیزت بر دل ریزت، بات پھر دل سے نکلے گی، دل پہ اثر کرے گی۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ فرعون کے ساتھ گفتگو کرنا، لیکن ذرا نرم لہجے میں، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، اور جدال احسن۔ اس کی ایک خوبصورت مثال ہمیں فرعون کے دربار میں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، اور فرعون کے وار کو اور اس کی چال کو سیدنا موسیٰ خطا کر دیتے ہیں۔ فرعون نے کہا، میں یہ پڑھ رہا ہوں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 49 سے، فرعون نے کہا، اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا۔ فرعون بولا، اور وہ پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ موسیٰ نے کہا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ ناظرین، آپ نے فرعون کی بدماشی دیکھی۔ فرعون نے یہ حرکت کی کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تو یہ پوچھا کہ رب کون ہے، بتایا انہوں نے۔ اس کے بعد اچھا پھر جو ہمارے پہلے بڑے بڑے جو گزر چکے ہیں قائد، ہمارے آبا و اجداد، ان کی حالت کیا ہوگی؟ وہ بھی جہنم میں۔ اب وہ جانتا تو تھا کہ وہ جہنم میں، حضرت موسیٰ سے کہلوانا چاہتا تھا تاکہ دربار کے سب لوگ حضرت موسیٰ کے دشمن ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ اس کے بتا اس چال کو سمجھ گئے۔ آپ نے جو جواب دیا وہ یہ نہیں کہ وہ جہنم میں پڑے سڑ رہے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ ان کا حال اللہ جانے، اللہ نہ بھولتا ہے نہ چھوٹتا ہے۔
اسے کہتے ہیں حکمت تبلیغ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ آمین ثم